Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعملون له ما يشاء من محارب، وہ جنات ان کے لیے وہ ساری بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، جیسے قلعے، تصویریں، لگن، تالاب کی معنی اور جمی ہوئی دیگیں. اے آل داؤد شکر کے کام کرو، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی تو ان کے موت کے بارے میں نہیں پتہ چلا مگر گھن کے ان کیڑوں سے جو ان کے عصا کو کھاتے رہے. تو جب وہ گر پڑے تو جن کے سامنے یہ ظاہر ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے. گزشتہ آیات میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ان کی کاریگری کا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے لوہا نرم کر دیا تھا، اسے وہ زرہ بنایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے تھے. زرہوں کا یا اس طرح کی چیزوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہی ہوا ہے، اور اس سے کسب معاش یعنی حلال طریقے سے روزی کمانے کا بھی ذکر ہے. پھر سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا فرمائی، اور بادشاہت اتنی عالی شان اور اتنی عظیم الشان اللہ نے عطا فرمائی کہ بعد میں کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی. ہر چیز پر ان کی حکومت تھی، چرند پرند درند انسان جنات سب پر. اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص تخت عطا فرمایا تھا جس سے ہوا لے کر جایا کرتی تھی اور صبح کے وقت چلتی تھی تو تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 1 ماہ کے برابر وہ طے کر لیا کرتی تھی، بعد اس کے مطابق 6 ماہ کے برابر وہ طے کر لیا کرتی تھی، اور شام کا اس کا چلنا 6 ماہ کے برابر ہو جایا کرتا تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے تانبا جو ہے ہم نے پگھلا دیا اور چشمے اس کے جاری کر دیے. جنات ان تانبوں سے وہ جو چاہتے بنایا کرتے تھے. اب یہاں سے ذکر جو شروع ہو رہا ہے، چونکہ تانبا ایک خاص معدن ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ایک دھات کہلاتی ہے وہ ہے جس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، ساز و سامان بھی تیار کیے جاتے ہیں، برتن وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں، دیگیں بھی بنائی جاتی ہیں، اور مختلف چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بادشاہ جو عطا کی تھی ان میں سے جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی، اور جناتوں سے وہ خوب کام لیا کرتے تھے. ان کے مختلف گروہ بنائے تھے، کسی کو سمندروں میں لگا دیا کہ جاؤ وہاں سے سیپ، موتیاں
لال و گوہر وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، یاقوت زمرد، یہ سب نکالو۔ کسی کو لگا دیا کہ پہاڑوں میں جاؤ، جو سنگ مرمر ہے ان کو تراش کر لے آؤ وہاں سے، اور اسے جو ہے یہاں پر استعمال کرنا ہے، ان میں لگ گئے۔ کچھ کو دیگر کاموں میں لگایا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہی جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام برتن وغیرہ کا بھی کام لیا کرتے تھے کہ یہ چیزیں بناؤ، تو وہ تعمیر کا بھی کام کرتے تھے اور دیگر تمام چیزیں وہ تیار کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو بہت سی چیزیں بنوائی، قرآن نے ان میں سے چند چیزوں کا گویا ذکر کر دیا کہ محراب، مجسمے اور لگن۔ محراب سے مراد بڑے بڑے قلعے اور مسجدیں وغیرہ ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو محل بنائے وہ بہت عالی شان، اور جو مسجدیں بنوائی وہ بھی بہت عالی شان تھی۔ محراب اصل میں یہ لفظ حرب سے بنا ہے۔ حرب جو ہے عربی میں کہتے ہیں جنگ کو۔ جنگ میں ہوتا کیا ہے کہ دونوں فریق اپنی حفاظت کرتے ہیں اور سامنے والے کو دھکا دے کر بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے اس کے جنگ کہا گیا ہے۔ اسی سے محراب ہے۔ محراب جو ہم مسجدوں میں بڑے بڑے وہ بناتے ہیں دروازوں کے سامنے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں محراب کہلاتی ہیں۔ اور یہ مین گیٹ پر بھی ہوتا ہے، جگہ تمام جگہوں پر یہ ہوتا ہے۔ اس کو محراب اس لیے کہا گیا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یا جو بڑے بڑے قلعے ہیں، ان کی باقاعدہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ان کے لیے پہرے دار متعین کیے جاتے ہیں جو ان کی حفاظت پر ہمیشہ مامور رہتے ہیں، اور شاید اس دور سے جو چلا ہے آج بھی ان کی حفاظت ایسی ہی کی جاتی ہے۔ آج بھی جتنے قلعے بنے ہوئے ہیں جو پرانے ہیں، آثار قدیمہ کہلاتے ہیں، باقاعدہ ان کی حفاظت کے لیے فورس بھی رکھ دی گئی، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اگر جہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کے چلنے سے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے ان پر خطرہ منڈلا رہا ہو، ان کی عمارت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو فوراً راستہ بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مختلف طریقوں سے حفاظت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو محراب کہا گیا، جس میں بڑے بڑے قلعے بھی آ گئے اور مسجدیں وغیرہ بھی آئیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر بھی کرائی۔ بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، شروعات انہوں نے کی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا کہ اس مسجد کی تعمیر، یعنی بیت المقدس کی تعمیر، بیت المقدس کی تعمیر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے مکمل ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے پورا تیار کرایا، اس میں ساری چیزیں لگوائیں، اس لیے اس کو محراب کہا گیا۔ اس دور میں ہو سکتا ہے کہ یا کچھ مخصوص مجسمے اور تصویریں ہوں جن کے بنانے کی اجازت رہی ہو، یا یہ کہ مکمل بھی اجازت رہی ہوگی۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ مجسمے بھی اور تصویریں بھی بنائی جاتی تھی۔ ایسا ہے کہ پہلی شریعتوں میں بہت سی چیزیں جائز تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بعد میں آ کر وہ منع کر دی گئی اور ممنوع قرار دے دی گئی، جیسے کہ تصویر کھینچنا وغیرہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے، سجدہ کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب جب دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ بادشاہ بنے تو ان کے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔ اس وقت جو ہے سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا جو لوگ کیا کرتے تھے بادشاہوں کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا، اور کیا بولتے ہیں کہ تمام بیٹوں نے بھی کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا بھی کہ میں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں، وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے چودھری اپنے مکھیا کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔
آپ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ اگر تم میرے قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں، کہ آپ بھی مت کرو۔ تو آپ نے سجدے سے منع کر دیا۔ تو سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں منع ہو گیا۔ اس طرح بہت سی چیزیں جو پہلے جائز رہیں بعد میں منع کر دی گئی۔ تیسری چیز بڑی بڑی دیگیں، لگن وغیرہ ہے، اور اتنی بڑی بڑی دیگیں اور لگن کہ چولہے پر اگر ان کو چڑھا دیا جائے تو اب ان کو ہلانا نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ جمے رہیں گی۔ آج بھی بہت سے مزاروں پر موجود ہیں کہ لوگ جو ہے وہاں پر دیگیں دیکھتے ہیں اور اسی میں چیزیں پکتی ہیں، وہ دیگ ہلتی ولتی نہیں ہے، اپنی جگہ جمی ہوئی ہے۔ اور یہ جو دیگیں بنائی جاتی تھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، یہ چھوٹی موٹی نہیں ہوتی تھی، ایسے ہوتی تھی جیسے اچھا خاصا بڑا تالاب ہو، چونکہ ان کی حکومت ساری چیزوں پر تھی اور جن سے وہ کام لیا کرتے تھے، اور جنات جو ہے سارے کام میں بہت تیز ہوا کرتے تھے، وہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ تو تالابوں کی مانند ان کے لیے دیگیں بنائی گئیں، اور بڑی بڑی جمی ہوئی دیگیں، لگن کے ساتھ ساتھ بڑی جمی ہوئی دیگیں جو چولہے پر چڑھا دی گئی تو وہیں پر چڑھی ہوئی ہیں، ہل نہیں سکتی تھی۔ یہ ساری چیزیں بنائی۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد کے خاندان والو، گھر والو، اللہ کا شکر ادا کرو اور ہمیشہ شکر والے کام کرو، کیونکہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ جو کم ہے ان میں ہم کو شمولیت کرنی چاہیے۔ یہی اللہ کا احسان جو ہے اس کا ہم تھوڑا بہت شکر ادا کر سکتے ہیں، نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کے شکر کے طور پر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں بنائی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک موقع پر دعا کی تھی، 3 دعا کی تھی، 2 تو مکمل طور پر گویا قبول ہو گئی اور تیسری بھی سمجھ لیجئے کہ وہ قبول ہی ہے۔ ایک دعا انہوں نے کی تھی کہ پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ تخت جو ہوا کے دوش پر چلتا تھا اور چرین پرین درین سب ان کے ماتحت تھے، وہ بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ ایک دعا انہوں نے یہ مانگی تھی کہ پروردگار میرے یہ جو میں گھر بنا رہا ہوں تیرے لیے، یعنی مسجد جو بیت المقدس کہلاتی ہے، مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے، تو اس میں جو نماز پڑھے، ایک نماز پڑھ لے، پروردگار اس کو ایسے بنا دے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو ایک وقت تھا کہ دنیا کے تمام لوگ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ قبلہ رہا ہے، تو کیا بعد اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا، تمام مسجدوں کا ثواب، گھر میں پڑھو ایک نماز کا 1 ثواب، مسجد میں چلے جاؤ 25 درجے ثواب، جامع مسجد میں چلے جاؤ 27 درجے ثواب، اگر کیا بولتے ہیں کہ اللہ کے کیا بولتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ چلے جائیے تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 نماز کا ثواب ہے، ایک روایت سے ہوتا ہے کہ تقریباً 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد حرم شریف ہے، کعبۃ اللہ، اس میں ایک وقت کی نماز پڑھیے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو یہ مختلف درجے، تو بہرحال ایک نماز پڑھنے سے اگر 25,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے تو فطری بات ہے کہ نماز ہو جائے گی اور اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پوری زندگی کو وہ شاید موازنہ کریں تو شاید ہی 25,000 نمازیں پہنچیں، کیونکہ ایک سال میں 360 دن ہے۔ اگر 1,000 نماز کے بارے میں دیکھا جائے تب بھی وہ 3 سال سے زیادہ بنتا ہے، اور 25,000 کا آ جائے تو آپ جوڑ لیجئے، 25 سے 75 سال تو سیدھے سیدھے بن گئے۔ تو 75 سال جوانی کے بعد سے زندہ رہنا بھی مشکل کام ہے، تو 75,000 نمازیں تو مشکل سے آدمی پہنچتا ہے جوانی کے بعد سے۔ تو ایک وقت کی نماز پڑھ کے اگر وہ اتنے نمازوں کا ثواب پا رہا ہے تو فطری بات ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد ان کی موت کا وقت آیا تو سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی جو ہے کیا بولتے ہیں اس کا پورا نقشہ بنایا،
نقشہ بنا کے ان کا حوالے کر دیا، اور ایک شیشے کا وہ بنایا کمرہ نما، اور اس میں وہ آپ کمرہ بند ہو گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ ذکر کرتے ہی کرتے ان کی روح جو ہے فرشتوں نے کھال لی اور روح پرواز ہو گئی، اور وہ اسی طرح جس پر وہ کھڑے تھے اپنے بیسا کے لیے ویسے ہی وہ کھڑے رہے۔ اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ یہ کمرے میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، اگر ذرا سا بھی کوئی کوتاہی ہم سے ہو جائے گی تو فوراً جو ہے ہمارے پر ڈانٹ پڑے گی اور ہمارے ساتھ سختی کی جائے گی۔ وہ اپنے کاموں میں لگے رہے۔ ایک مدت تک وہ بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے۔ جب بیت المقدس تعمیر ہو گیا مکمل طور پر، اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ جو گھن ہوتا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے وہ ان کی بیساکھی کو کھاتا رہا اندر سے، اور وہ شیشے میں پیک رہے۔ وہ کھاتا رہا یہاں تک کہ جب نیچے سے گھن نے کھا لیا تو اب بیساکھی اندر سے کمزور ہو گئی، ہٹ گئی، تو آپ گر پڑے۔ سمجھ رہے؟ تب جناتوں کے سامنے یہ عقدہ کھلا، ارے روح تو بہت پہلے پرواز ہو گئی تھی اور ہم لوگ بس ڈر کے مارے کام کر رہے تھے۔ اگر ہم لوگوں کو غیب کا علم ہوتا تو آج ہم کو یہ نوبت نہ آتی، ہم لوگ اسی وقت کام چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے ہوتے، کیونکہ ان کے ڈر سے کرنا تھا۔ اب وہی نہیں رہے تو ڈر کس چیز کا؟ تو چھوڑ چھاڑ کے ہم سب چھٹی پا گئے ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کام لینا مقصود تھا، تو ویسے ہی نبی کا جسم اطہر۔ بھائی ہمارے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارا انتقال ہوتا ہے، دوسرے دن سے ہمارے جسم میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر 3 دن ہم لاش اگر ایسے رکھ دیں تو سب سے پہلے ناک سے، پھر اس کے بعد دیگر اعضاء ہمارے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مدت تک جنات کام کرتے رہے اور سلیمان علیہ السلام بیساکھی پر کھڑے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کو کبھی زمین نہیں کھا سکتی۔ زمین نہیں کھا سکتی مراد کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے۔ ان کا جسم اطہر روح نکلنے کے بعد بھی زمین میں سڑ نہیں سکتا ہے، وہ جیسے تھے ویسے ہی وہ باقی رہیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مختلف اعتبار سے لوگوں کو بھی عطا کیا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے جسم کو بھی کیا بولتے ہیں، کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے ہمیشہ۔ اور بہت سے واقعات اس طرح کیا کہ فلاں صحابی کے فلاں جگہ جو ہے نہر کھودی جا رہی تھی، صحابی کی لاش ملی، فلاں جگہ یہ کیا جا رہا تھا، کسی شہید کی لاش ملی، وغیرہ وغیرہ ایسے ہی۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، سمجھ رہے نہیں، ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ گناہ جو ہے یہ ہمارے جسم کو متاثر کرتا ہے، اور نیکیاں جو ہیں ہمارے جسم کو منور کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دعا مانگی، اے اللہ میری آنکھ میں نور عطا فرما دے، میرے چہرے پر نور عطا کر دے، میرے ہاتھ میں نور عطا کر دے، میرے پاؤں میں نور عطا فرما دے، میرے جسم میں نور عطا کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف اعتبار سے آپ نے دعا مانگی کہ پورے جسم کو گویا منور کر دے۔ تو جب آدمی نیکیاں کرتا ہے تو نور اس کے جگہوں کو بھرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم گویا کہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اور جو بالکل بے گناہ ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے، گناہ کا اس کے اندر بالکل وہ نہ رہے، تو اس کے بھی جسم کو برائی کیا بولتے ہیں کہ زمین نہیں کھا سکتی، کیونکہ وہ روحانی ہو گیا ہے، سمجھ نا نہیں، اب اس کے جسم کو بھی نہیں کھاتی ہے۔ ایک بزرگ نے اس کے بارے میں بڑا سخت تجزیہ کیا تھا اس طرح کا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد ہر چیز مٹتی ہے، وہ ساری چیزوں کو مٹا دیتی ہے۔ گناہ کو بتایا یہ کہ ایسے ہے جیسے کہ لکڑی کی طرح آگ جو ہے لکڑی کو کھا جائے، ایسے ہی یہ گناہ ایسی ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ تو اگر ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں تو پھر یہ زمین جو ہے ہمارے جسم کو نہیں کھائے گی۔ تو اس طرح مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے انسانوں کے جسم کو محفوظ بھی رکھا ہے۔ اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما دے، گناہوں کو ختم کر کے پاک و صاف بنا دے، ہمارا جسم بھی باقی رہے، ورنہ جسم کیا ہوتا ہے، سڑ گل جاتا ہے۔ اصل معاملہ روح کا ہے۔ اس کے بعد آخرت میں پھر سے اللہ رب العزت ہمارے اسی جسم کو جیسے ہمارا تھا ویسے بنائے گا، پھر اس کے بعد پورا حساب کتاب ہوگا۔ تو وہ کیڑا جو ہے گھن ان کے بیساکھی کو کھاتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ گر گئے تب جا کے عقدہ کھلا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ کاہن ہوتے ہیں،
جو لوگ کائن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنات ہمارے قابو میں آ گئے ہیں اور ہم ان کے ذریعے آسمان میں کیا ہو رہا ہے وہ پتہ لگا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناتوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے خود کہا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو آج یہ جو سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، وہ مسلسل کام کرتے رہے اور تکلیف میں مبتلا رہے۔ ہر آدمی اپنا کام، ہر جن اپنے کام میں مشغول رہا، کوئی پتھر کاٹ رہا ہے، کوئی تعمیر میں لگا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ زمرد، یاقوت وغیرہ بھی انہوں نے بیت المقدس وغیرہ میں ہر جگہ اسے لگائے۔ یہاں سے تھوڑا سا مسجد کی خوبصورتی کا بھی ذکر آتا ہے کہ اگر مسجد کے میں خوبصورتی بڑھ جائے اور اس کی عظمت اس کی وجہ سے ہو، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک ذکر تھا جو مختصر طور پر بیان ہوا، اور ساتھ ہی میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اور اللہ جسے چاہتا اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یا جو لوگ فال نکالتے ہیں، شگون نکالتے ہیں، اگر وہ یہ کہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ وہ ڈھونگی ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے، ہم صرف بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔